أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء لك حلال کے اندر إن أصل حلال عام موجود ہے، ہر چیز حلال ہے، یہ اصل ہے، ایک اصل ہے. فقط یک استثناء داره و اون لحوم اور صرف ایک چیز ہے جس کے اندر لحوم و شحوم و استثناء ہے، جلود وہ که ہے اونم گوشت تابعشه اور نه اس سے متعلق اماره چیز. میخواد اس کے بر لیے حلیت ہمیں دلیل اصل چاہیے حرمت پاک ہونے کے لیے. اس میں اصل حرام اماره ہے یا جب تک ارم دلیل نہ ہو یا سوق حاصل ہو. مسلمینه یا مثلا ید سوق مسلم در مسلم ہو سوق کفار یا ید مسلم ہے تا علامت کفار کے بازار حرمت میں، و حلیت تاکہ باشه، علامت حلیت ہو. اگر نه اصل در ورنہ لحم اصل به استثنای از اصالت الحل تمام عام چیزیں اصل در حلال ہیں، لحم حرمت، لیکن معنیش همین اماره میخواد لحم حلیتش گوشت میں اماره میخواد. حلیت کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. باقی چیزوں میں ہر چیز حلال ہے. معنیش اینه. بله نه اون اون اصالت وہ الحل لحوم نه حیوانات. لحوم یعنی المذبوح، لحم سے مراد، گوشت یعنی سے یک مراد وہ لحمی به دست گوشت جو ہم رسیده کھانے پینے میں ما استعمال کر رہے ہیں اس کی نمیدونیم بات این کر رہے ہیں. ذبح خود حیوانات شرعی کی بات شده یا الگ ہے. ذبح شرعی نشده. مسلمان کوئی کشتش اگه تو ہمارے سوق پاس مسلمین باشه اماره است، اگه از ید مسلم بگیریم ید مسلم اماره است، اما اگه تو سوق کفاره ہمارے پاس از گوشت آیا، ید ہمیں نہیں غیر معلوم کہ مسلم پاک نه ہے یا از نہیں. ید اگر کافر گوشت میگیریم، مسلمان اما بازار سے لیا ہے تو احتمال یہ میدیم ذبیحہ مسلمان ہے، ذبح کرده باشه به ذبح شرعی، این احتمال یا فایده نداره، غیر اماره مسلمان میخواد. کے بازار میں ایک مسلمان کے اما ہاتھ اینکه سے لیا ہے. حیوان زنده اصل درش اینه که قابلیت لیکن اگر تذکیه احتمال داره دیو کہ یا ہاں نه اون یه شاید مسئله مسلمان نے دیگه ذبح کیا تو است. ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں ثبوت چاہیے حلیت ها کے لیے. مثل ہاں اینا ہاں، این وہ جو حیوانات آپ که بات دلیل پوچھ رہے ہیں وہ خاص یہ ہے کہ نداره، یکی ہر از دو حیوان حلال چیزه، گوشت ہے مگر یہ کہ دلیل ہو کہ نہیں ہو. یا باید از یک عموماتی استفاده بشه که این حرامه و الا کیونکہ اصل اصل حله. حل ہے، اصل اصل حله چی؟ عدم فعلیت التذکیه. اما اصل عدم قابلیت تذکیه چی کجا ہمیں کی دلیل؟ حلیت کے لیے، تزکیے کی حلیت کے لیے دلیل چاہیے. چی؟ خود گوشت کے حلال یعنی جانور کے حلال ہونے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. اصالت الحل، اصالت الحل در همه ہر جا چیز هست. کے اصالت الحل ہر جگہ پر ہے. نه لحوم، نه حیوان میں گوشت زنده. کی بات کر رہا ہوں. ببینید دو بحث ما داریم. دو بحثیں ہیں. چی؟ ها ببینید ما دو تا مسئله داریم. یه دو مسئله بحثیں اینه ہیں. که ایک این یہ لحمی گوشت که یہ جو ذبح ہو کے مذبوحه آیا ہے، و دست میرے ہاتھ من میں آیا ہے، اومد یہ مجھے نمیدونم این معلوم ہے تزکیه نہیں شده معلوم ہے است کہ یہ یا صحیح نه، ذبح ہوا یا نہیں، اس این کے لیے اماره دلیل میخواد. چاہیے. ایک یہ یکی ایک یہ کہ دیگه یہ فلان حیوان جو حیوان زندہ ہے زنده کہ ہمیں که دلیل دلیل خاص نہیں خاصی معلوم ہے نداره اس که کے این لیے کہ حلاله حلال ہے یا کہ حرام ہے، حرومه. اس کا اصل اصل یہ کہ اینه وہ که این قابلیت یہ حلال تزکیه ہے. داره یا قابلیت تزکیه نداره. چیه دلیل این که لا دلیل قابلیت تزکیه؟ چاہیے اس اصل کو حل حرام کرنے کے عامه. لیے. دو چیزیں ہو گئی. اصل حل ظاهرا شیخ تو تو رسائل یه جایی دارن اینا به مناسبت. دو خلاصه دو تا مسئلے ہیں، سیدھے میں مسئله عرض است. کیا. بله بله آها بله عرض کردم دو تا چیزه. ایک یکی لحمی گوشت ہے که دست جو میرے من ہاتھ میں آیا میاد اس کو این دلیل اماره چاہیے، میخواد برای اینکه این اور ایک حل حیوان یا ہے اماره سوق مثلا مسلمینه یا ید گوشت کے مسلم لیے در یا سوق کفاره. مسلمانوں کا بازار اس کی حلیت کے لیے کافی اما ہے، یا مسلمان حیوان کا زنده ہاتھ یا ای مسلمان کی که دکان. دلیل خاص بر حرمتش نیست اصالت الحل میگیرتش. اصل عدم قابلیت تزکیه نداریم ما یه همچین. ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کسی چیز کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں قابلیت نہیں ہے تزکیے کی. اصل جب سے بارے میں معلوم نہیں وہ حلال ہے. اصل حل نه شک بکنیم در قابلیت تزکیه. اصل قابلیت اگر ہم دلیل نداریم شک که اصل کریں قابلیت اصل حل عام کہ یہ میگیره. قابلیت رکھتا ہے یا نہیں
تزکیے کی چی؟ تو اصل یہ ہے کہ یہ حلال ہے. همین اون حیوانایی مثلا یکی از حیوان فیله، یکی از این حیوانای گنده تو روایتش که حرامه، روایت داره حرامه، یه چیزی داره شبهی مثلهی، از اون ممکنه دیکھیے استفاده بشه گوشت نظائرش ہاتھی کے لیے جیسے مثلاً ہے کہ اس کے لیے روایت بله شاید مثلے ہی بھی آیا ہے، تو اس سے جیسے چی؟ ملتے جلتے جانور بھی حرام ہو جائیں گے. تو نه نه اللہ نه اصل نه حلال ہی ہے، حلیت ہے مگر یہ در دلیل. یک حیوان ممسوخ خاص، یک حیوان خاص حالا چی؟ حالا اما اصل حل هست، عمده اصل حله. میدونم اگر اونو گفتید عیبی نداره، اما تو ذهنم یه روایت اینجوری داره، تو ذهنم ظاهرش اینه که از حیث بزرگی نه از حیث مسخ مجھے یہاں تک یاد آ رہا ہے کہ ایک روایت اور ہے جس میں اس کی جو بزرگ تزکیه است. حیوان کا بڑا ہونے کو دلیل بنایا گیا ہے بله اور صرف اس کے که مغضوب نه ہونے کو اینکه نہیں. قابلیت تزکیه بالخصوص دلیل دارد و به اصل حل عام. بله آره بله 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 درست. اماره بیا بله 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 حیوان حرام اللحم تزکیه میشه، قابل خود تزکیه. حرام گوشت بھی قابل تزکیہ ہے، کھانے کے لیے نہیں لیکن دوسری چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یه مسئله دیگه است، بیعم من یستحل در بعضی جزئیات روایت داره، جماعتی از فقها، نه همه کچھ لوگوں نے اس کو بحث هم کی ہے، عمل بعض علماء نے اس کردن روایت پہ بهش عمل کیا ہے که اگر یه کہ اگر چیزی کوئی چیز حرامه حرام اما ہے یک کسی هست در دینش لیکن حلال اس میدونه دوسرے این کے را، دین میں حلال ہے، کیا میں ما اس کو بیچ جایزه به سکتا اون ہوں یا نہیں؟ بفروشیم این را، این اس کا ثمنش بیچنا اور اس کا حلاله. پیسہ حلال ہے. روایت داره بیعم میسر در بعضی بعض نے اس کو جزئیات، اجازت دی جماعتی ہے. از فقها گفتن خصوصیت نداره اون جزئی، از باب حروم بودن سوال شده، وقت پس فرق نمیکنه هر حرامی بیعم یعنی من ہر یستحل عام پولش حلال حلاله، حرام جو پولی دوسروں که کے میده. لیے حلال ہے فقط ان کو من دینا عرض جائز ہے. کردم دو صرف دو مورد مورد، را من میں نمیگم، صرف میں گردن نے دو نمیگیرم، یکی خمر، موارد ایسے جن کو میں اپنی یکی گردن پہ نہیں لوں گا. خنزیر. ایک این شراب، دوتا به خاطر دوسرا تصدیقی سور. که در قرآن روایات خنزیر کو میں شده. اجازت نہیں دوں گا اما حتی ان لوگوں خب کے لیے جو ممکنه حلال یک کر کسی رکھتے ہو. یه فقیه شاید اونا ممکن ہے را کوئی فقیہ کہے بگه لیکن بیعم میں من خود نہیں یستحل. اپنی گردن پہ لوں گا. همین راسته، قبوله. اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، اون روایت که میگه بیعم من یستحل، دیکھیے این یہ جو آپ تخصیص روایت دیگه، کہہ رہے ہیں یہ قبول ہے، مثبت و لیکن منفیه، وہاں پر آ تخصیص کر ایک میکنه. تخصیص ہے. اس روایت پہ علماء بیعم من یستحل یعنی یجوز، یعنی تخصیص. نه ببینید یه مسئله ایک سوق مسئلہ ہے مسلمین، مسلمانوں کا بازار، معتبر وہ معتبر اماره ہے. است. یه مسئله ایک ید مسلمان ہے، مسلم ایک در مسئلہ ہے سوق ید مسلم، کفار، یعنی مسلمان کے ہاتھ یک سے کوئی چیز مثلا قصاب ایک گوش میفروشه بازار مسلمون کفار کا ہے سوق لیکن اس پہ کفاره، ایک دکان این مسلمان ید کی ہے، وہ مسلم اماره است. بیچتا ہے گوشت، وہ پس حلال این ہے محل جہاں مشکل تسالمه. نہیں ہے. اما یه وقت نه تو عرض اسلامه، به قول شما تو یه جاده است، هم مسئله سفره که روایت داره.
عرض اسلام محل لیکن ایک خلاف دفعہ ہے کہ ببینید جواهر عرض غیر اسلام ہے، یعنی جماعتی از فقها به این روایت عمل ایک ایسی کردن جگہ ہے که جو مسلمانوں کی مرحوم حکومت میں، لیکن ارشدی ہمیں در معلوم الفقه نہیں ہے رضوان الله علیه دارن اینو، اما جماعتی هم از کہ یہ صحیح فقها ہے یا نہیں. جواهر رو ببینید نه بعض نے اس کو عمل قبول نہیں نکردن کیا. به این روایت، گفتن عرض اسلام اماره نیست، سوق مسلمین ید بعض مسلمین علماء دوتا کہتے نہیں، اماره. عرض اسلام جو ہے وہ دلیل نہیں ہے، سوق مسلم بازار ہم ہمارے لیے دلیل ہے، اور ید مسلم. میدونم سوق مسلمین که میگه معتبره ممکنه کفار هم توش باشن. ید مسلم که میگه معتبره در سوق کفار ممکنه دونوں چیزیں باشه. ہم کہہ رہے ہیں نه اما عرض کہ ایک اسلام سوق مسلم آیا میں این کفار بھی ہو سکتے ہیں سیومیه که اور معتبره کفار کے اماره بازار میں است، مسلم بھی این ہو سکتے محل ہیں، اس میں تصالم خلافه. ہے. این روایت لیکن ظاهرش عرض اینه که اسلام عرض نہیں. اسلام هم همین حکم را بعض داره، نے عرض حکم اسلام ید کو بھی مسلم حد و ید سوق مسلم کے مسلمین حکم داره. میں ڈالا ہے، اما علا لیکن کل سب نے تسالم قبول برش نہیں کیا. نیست. ببینید فقها رو. بله این روایات زیاد اس طرح کی روایتیں بہت ہیں. یکی و دهتام نیست، اما عمده جواب اینه که مشهور فقها از شیخ مفید لیکن اس کا رضوان جواب الله یہ کہ علیه و شیخ شیخ طوسی مفید سے رضوان لے الله کر علیه آج تک بگیرید تا به تمام امروز فقہ ایک شهرتاً شہرہ عظیمه عظیمہ ہے کہ اعراض از این اس دلال کو دلالت قبول کردن، نہیں از این کیا ہے. ظهور اعراض کردن. اگر کسی شهرت را اگر کوئی شہرت کو قاصر بدانه، قاصر شهرت سمجھتا اعراض ہو را کہ که مشہور مشهور عملا عملی طور قاصر پر اس کو قبول کرتے دانستن، ہیں، وقت تو آب آب قلیل قلیل اذا ورد على المتنجس مطهره، اما اذا ورد المتنجس علیه آب قلیل یه لیوان آب و انگشتش متنجسه بکنه تو این لیوان آب، نه آب انگشتش قلیل طاهر اگر میشه، نجس پہ ڈالا جائے 2 یا 3 بار تو آبم وہ پاک کر دے گا اس متنجس چیز کو، میشه، لیکن اگر لیوانم کوئی نجس متنجس چیز میشه. آب قلیل میں ڈالی جائے تو آب قلیل نجس ہو جائے گا. یہ طے ہے، مسلم ہے، تمام علماء نے اس کو قبول کیا. خب این دوتا صاحب حدایق و مرحوم فیض. یه سیومم یه فقیهی بوده زمان مرحوم آقای عبدالکریم تو قم، آقای فیض، ایک اور شیخ عبد یک الکریم کے زمانے کتابی میں ایک اور نوشته فقیر راجع تھے، به جناب همین مسئله که اون آقا کتاب فیض، چاپی چھپی ہوئی کتاب ہے وہ، 60-70 سال 60-70 کربلا ما سال پہلے میرے پاس داشتیمش. تھی کربلا میں وہ کتاب. این به نام اس الفیض، کتاب کا اون نام بھی کتاب رو الفیض بگیرید. ہے. ایشون هم فتوا یعنی طبق تو اون کتاب میگه که آب قلیل مطهره، چه وارد چه مورود ان باشه. کے حساب سے اما میگن امام جماعت بوده تو قم، میگفته خودم به این فتوا عمل نمی کنم، کسی خیال نکنه من دست و لباسم متنجسه، طبق فتوای مشهور. این سه وہ تا، خود بھی کہتے یه تھے کہ چهارم میں یه پنجم پیدا وہ کنید. مانتے تھے کہ آب صدها قلیل فقیه دونوں حلال میں پاک ہے، لیکن خود بھی کہتے تھے مخالفن. کہ میں اپنے اس فتوے پہ عمل نہیں اگر کرتا ہوں. کسی کسر دلالی را، روایاتش بعدش هم صحیح هست همین که فرمودید، اما لیکن اعراض اس ازش شده، کسی روایت اعراض صحیح را ہے، لیکن قاصر علماء نے اس سے ندونه. اعراض کیا خب ہے. اما وقت به صاحب حدایق، صاحب وافی، آقای فیضی که فیض قمی، خدا فیض رحمت کنه قمی، همشونو، کافی، به اینا صاحب باید کافی، شما ان سب میں سے هیچ کسی جا نے اس کو قبول نہیں کیا. کسر دلالی را قبول ندارید. میگم محل نمیدید به کسر دلالی، چرا محل میدن؟ خود حدایق رو ببینید. من تو بعضی میں این نے بعض نوشته هام که کتابیں جو چاپ میں نے میری شده تصویر چھپی اس میں میں نے مواردی مقرر مکرر ذکر ایسے کرده موارد کو که همینی که کسر جو دلالی قصر را در دلالی کو آب قبول قلیل نہیں کرتے قبول ہیں، نکرده، نه یه جا، نه دو ایک جا، جگہ نه سه نہیں، 2 جا، نه جگہ نہیں، 4 جا، نه سینکڑوں 5 جگہ جا کسر دوسری دلالی جگہ پہ قبول قصر کرده. دلالی فرق قبول میکنه. کرتے ہیں. اگه شهرت کاسر و جابر اگر شہرت نیست، هیچ جا باید کاسر و جابر فائدہ نباشه. مند نہیں ہے تو کہیں بھی نه فائدہ که مند نہیں. 10 جا بگید لیکن ہم یہ نہیں کہہ کاسر سکتے ایک جگہ جابره، یه فائدہ جا دو مند جا ہے، 3 جا رو بگید 10 جگہ نه. ہم کہیں فائدہ مند ہے، ایک جگہ ہم کہیں فائدہ مند نہیں. اونجا تو دلیل اصل یہ کہ همینه.
یا قبول ہے تو ہر جگہ قبول ہے، قبول نہیں ہے اگر ورد المتنجس اگر علیہ، قلیل انگشت میں متنجس نجس چیز داخل ہو تو وہ نجس ہو جائے گا. طاهر. روایت صحیحه داره، نه یکی نه دوتا نه سه تا، چند تا که این انگشتش طاهر میشه. شنیدم بعضی از فقهای معاصرین گفتن انگشتش طاهر میشه اما اون آب متنجس میشه، نمیتونه این آبو بخوره. حالا این نمیدونم این بعض تفصیل کہتے ہیں کہ اگر اگر نجس درست اون باشه ہاتھ کسی کو نقل قلیل پانی میں ڈالا تو وہ پاک ہو جائے گا، لیکن پانی نجس ہو جائے گا اس کو نہیں پی سکتے. اس پہ اس پہ اختلاف ہے کیونکہ اصل یہ ہے کہ علماء نے اس روایت کو عمل نہیں کیا ہے. بله بله. وقتی که اعراض شد، اعراض رو چیکار میکنید؟ اعراض کاسره یا کاسر نیست؟ اگر کاسر نمیدونید همه جا کاسر ندونید. اگر آپ علماء کے اگر شما اعراض کو پیدا کردید یک فقیهی روایت میں که یعنی کاسر علماء کا کسی نمیدونه روایت و پر از عمل اون نہ طرف کرنا، جابر اس روایت نمیدونه کو ضعیف ہونے پر اما دلیل نہیں در مانتے، هیچ مورد تو پھر ہر عمل جگہ اس کو قبول نکرده کرنا پڑے. به من نشون بدید. جبکہ ایسا نہیں ہے. من تا حالا پیدا میں نکردم نے یک ایک فقیہ کو فقیهی نہیں که پایا کسر کہ الجبر کسر را کو قبول کرتا یه ہے، جا ایک جگہ قبول قبول کرتا ہے، ایک جگہ نداره قبول. اما جای دیگه خودش قبول کرده کسر یا جبر را. بله. مشهور همینه. بله عرض کردم. اما اینا چند تا فقیه هستن، 10 تا نیستن. توی در این 1200 سال خدا میدونه چند صد تا فقیه هستن. ان 1000 سال میں تقریباً کتنے سینکڑوں فقیہ گزرے، لیکن کسی نے اس چیز کو قبول نہیں کیا ہے. چرا روایات داره که حضرت گفتن نحو کری هذا، یعنی باید کر باشه، اگه قلیل باشه فایده نداره. حضرت نے خود فرمایا کہ یہ اس کو معارض کر ہونا چاہیے. بله بله بله. سلام علیکم. بفرمایید. نه ببینید اینجوری که شما جس طرح آپ فرما رہے ہیں گذشته ها اس پہ عیب نہیں تھا، اما از این لیکن اب بات نہیں کر سکتے. اگر علم نہیں تھا، مطمئن باشید که این نون دست فقیر میاد، مگر یہ کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ روٹی جو ہے فقیر تک پہنچ جائے. شرط تنها کافی نیست، یا باید مطمئن باشید که میخره، یا بنا به قول این که اصل صحت اینجا رو میگیره که به نظر من اصل صحت میگیره، اما اختلافیه این اس میں یعنی ببینید اگه آپ کو مطمئن نیست اطمینان ہے کہ یہ جو آپ پیسے دے رہے ہیں اس سے روٹی خریدے، ولی مطلب خود نہ کھائے لیکن روٹی خریدے چاہے دوسرے کو دے، تو کوئی اشکال نہیں. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ روٹی خریدے گا یا نہیں خریدے گا، جو پیسے آپ دے رہے ہیں یا ٹوکن آپ دے رہے ہیں، تو اس پہ علماء نے اختلاف کیا. اگر آپ جانتے ہو کہ یقیناً روٹی نہیں خریدے گا تو پھر آپ کو دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ فقیر کے ہاتھ میں روٹی پہنچنا چاہیے. اصل صحت میگیره. اما جماعتی حتی از فقهای مراجع فعلی تصریح میکنن که نه، اصل صحت اصل عمل رو نمیگیره. بعض علماء کہتے ہیں کیفیت عمل کو تو اصل صحت قبول کر لے گی لیکن خود عمل کو نہیں. نماز روزه به کسی میدید، نمیدونید اصلا نماز روزه میخونه یا نمیخونه، روزه میگیره یا نمیگیره، اصل صحت گفتن نمیگیره. اما بدونید لیکن آپ جانتے ہو کہ نماز پڑھتا ہے، روزه میگیره اما نمازش صحیح یا نه گفتن آپ کو یہ شک ہے کہ نماز صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں، به نظر من تو علماء کہتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہم. یا پول به کسی بدید شرط کنید که این نون بخره، شرط اگر آپ شرط کریں بسته به دل خودتون، اگه مطمئنید این نون میخره عیبی نداره. اگرم
نمیدونید میخره یا نمیخره، اگر آپ کو با اطمینان اینکه ہو کہ شرط روٹی خریدے خریدی گا آپ دے باز سکتے ہیں. به اگر نظر آپ من کو اشکال نداره. شک ہو کہ روٹی دے گا نہیں، میری نظر میں اشکال نہیں ہے، لیکن اکثر علماء اشکال کرتے ہیں. اور اگر یقین ہو کہ روٹی نہیں خریدے گا تو بالکل نہیں دے سکتے. آخرش نون دست فقیر، میدونم نون دست فقیر میشه یا این فقیره به یک غنی میده، از اون پول میگیره، اون غنیه میره نونش میکنه. باید نه، ببینید باید نون دست روٹی فقیر فقیر باشه. تک پہنچنا ضروری در ہے. یعنی آپ نے اگر اس فقیر کو در دیا اور آپ کو زکات معلوم ہے کہ فطره یہ کسی لازم اور کو نیست دے دے نون گا، لیکن دست آپ کو فقیر معلوم نہیں کس برسه، کو دے گا، پولش هم تو اشکال اشکال ہے. نداره. اما در دیکھیں فدیه و فدیے میں بعض بعض کفارے میں جہاں کفارات و روٹی اناج اینا پہنچنا باید ضروری ہے نون دست وہاں آپ کو فقیر باشه، یقین ولو ہونا چاہیے. نخوره ولو بفروشه. بله اشکال نداره، اگه اینجوری نیت کنه اشکال نداره. آها لازم نیست با این پول بخره. به میری نظر نظر من میں اشکال، اما ضروری جماعتی نہیں از کہ اسی مراجع کتبا نوشتن که نه فایده اس سے نداره. خریدے. به نظر من میری نظر میں اشکال اشکال نداره، نہیں. اما بعض بعضی فقہا نے اشکال کیا، فقها کتبا نوشتن، بعضی فقهایی که بعض فوق فقہا جو دنیا سے شدن چلے گئے میں نے من دیکھا ہے دیدم نوشتن این کار اجازه کہ اس فقیه طرح میخواد. اجازت چاہیے فقیر. اگر نه گفتن حتی اگه 10 دیناری و 2 تا 5 دیناری میکنه جایز نیست. تصریح کہ کردن بدل نہیں سکتا کہ مثلا 10 دینار کی چیز کو 2-5 دیناری لے لے، نہیں، ضروری ہے کہ وہی لے. یک وقتی در ما هو فقیرون به نظر من، اما ممکنه غنی شده باشه و نون بخوره. یعنی اگه ها نه اینجا استصحاب فایده نداره، استصحاب مال قبل به حالا باشه. استصحاب میں قبل کے یعنی بعد کے اوپر شک نه ہو، این یہ مثبت ہے. مثبته. این که این فقیر بوده پس وقتی که نون خریده باز هم فقیر بوده، این مثبته، واسطه عقلی میخوره. بله باید محرز باشه که این نون دستش، اس کا این یقین پولی ہونا که چاہیے داد بهش نون کہ نخرید، یہ روٹی داد به خریدے کسی گا یا روٹی ملے یا گی. خرج چیز دیگه کرد و ذمش مشغول شد و مادام فقیرا نون خرید، بله من قبول دارم، این قبول دارم، اما محل اشکال میں نداره. قبول کرتا ہوں کہ اگر وہ انسان فقیر تھا اور فقیر رہتے رہتے اس نے روٹی خرید لی تھی اور آج وہ پیسے والا ہو گیا تو بله کوئی حرج نہیں. بله میں قبول کرتا ہوں کہ اس کو صحیح دے، فدیہ دے. نه روغن ماهی نجس نی، چون ماهی نجس نی کہ اصلا. مچھلی کا تیل تو میچه ماهی نجس نجس نہیں ہو نی، سکتا کیونکہ اصل میچه ماهی حرامه، کیونکہ وہ نجس نہیں ہو سکتی، لیکن اس کا جو میتا ہے وہ حرام، خوردنش اس کو خوردنش کھانا حرام. حرامه. تو نجس نہیں ہے لیکن کھانا حرام. اون مسئله استنجا وہ دلیل استنجا کا خاص مسئلہ ہے، اس داره، کی ذرا الگ اشکال دلیل ہے، نداره. نه اس در کی دلیل خاص استنجا ہے ہمارے دلیل پاس خاص داره که کہ اس کی ترشحاش چھینٹیں بھی اشکال نجس نہیں نداره ہیں ولو با ما ولو قلیل باشه. قلیل پانی اما سے انسان غیر اینه طہارت که کر یه رہا ہو. لیوان آب انگشت متنجس رو بکنه تو این لیوان آب، یه دو الگ مسئله الگ دیگه است. چیزیں، ایک نجس انگلی کو پانی میں ڈالنا ہے، اس سے نباشه نجس ہو جائے گا قلب. 5 تا شرط داره، یکیش اینه که این نجاست درش نباشه، اور اس یکیش کے اینه اندر 5 تعدی شرطیں الگ بیش از سے، وہ متعارف نشده بیت باشه. الخلاء کے خاص احکام ہیں. دلیل داره در باب اون مال استنجاست، دلیل خاص داره. سلام علیکم، اهلا و سهلا. کتاب مصباح المتهجد للشيخ الطوسي رضوان الله. ادي بس ادعية مراسيل بالاحکام غیر الالزامیه يمكن دیکھیں الاستناد غیر اليها بناء مرسلہ على قاعدة روایتیں جو ہوتی ہیں، التسامح غیر مستندی روایتیں، بعدلة وہ آپ السنن. واجبات میں اما اور الاحکام حرام میں استعمال الالزامیه نہیں کر سکتے، لا. لیکن مستحبات اور مکروہات میں هو استعمال الشيخ ہو سکتے. الطوسي رضوان الله عليه ما ملتزم بما ذكره في مصباح المتهجد للأحكام الالتزامية، يعني ضروری نہیں کہ الواجبات انہوں نے جو نقل والمحرمات کیا وہ واجبات کے لیے نقل کیا. بالمستحبات والمكروهات ما يخالف. اي
إيه. إيه. هذا بيت الشعر هو مرسل. یہ جو شعر ہے یہ مرسلہ ہے، اس کو قبول نہیں کریں گے. بله بفرمایید. بله 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 اس کو عروہ نے نقل کیا ہے. جماعتی گفتن نه، بعض کہتے ہیں کہ منفعل نہیں ہوگا. میں نے شاید عروہ میں یہاں پہ حاشیہ بھی لگایا ہے. جماعتی هم گفتن نه. ببینید اونی که مسلمه و اجماعیه، اگر نجاست اجلکم الله توی آب اگر قلیل نجاست افتاد، آب قلیل میں داخل ہو جائے، چاہے اس کا بو بدلے یا نہ منہ رنگ یا ذائقہ نہ بدلے، تب بھی وہ نجس ہو جائے. اما اگر در لیکن آب اگر کثیر پہ افتاد، گرے، مثل آب رودخونه، مثل آب کور، اگر جاری پانی طعمش میں یا کور پانی میں یا حوض کے پانی میں، تو اگر عوض ہو گیا، بدل گیا، این آب تو متنجس نجس ہو. اما اگر جوار بود، لیکن اگر کسی ایک حصے میں ہو خالی، صرف انتقال ریح صرف ایک متنجس از یک آب نجس پانی سے نجس یک آب دیگه دوسرے که متصل بهش ایک دوسرے نیست، پانی سے جو متصل نہیں یا ہے اگرم اس پہ متصله اور کر ہے کره، تو کہ وہ نجس نه نہیں این ہوگا. نجس اس تو نمیشه. بحث ہے اس میں، بہرحال علماء نے بحث کی. منم برداشتم همینی که نه ریح تنها متنجس میرا نمیشه. نظر یہ بھی یہی کہ خود بو جو ہے خالی وہ متنجس نہیں کرتی. این همین محل خلافه. بعضی به این اطلاق عمل کردن، بعضی یعنی یک عده‌ای، نه اس یکی پہ و دوتا بہت و سارے 10 علماء تا، نے اس کے اوپر عمل از کیا ہے فقها گفتن نه باید مطر متعارف باشه، نه یه چند کہ بارش کے قطره. سلسلے میں علماء کہتے ہیں که باقاعدہ یه بارش ہونی روایتش چاہیے، ایک یا داره دو بوندیں. اذا جرا جرا، کی ہوگی روایت، گفتن جرا جو ہے پانی جاری، از آسمون نمیگن جرا. آسمان کو جو پانی آتا ہے اس کو جرا جرا یعنی نہیں انقدر کہتے، زیاد باشه که رو زمین یعنی جاری اتنی بارش بشه ہو این کہ آب. پانی زمین پر بہنے بس لگے. چند قطره از آسمون بارون تو چند بیاد، قطرے این چند بارش قطره کے روی ہونا متنجس بیفته یہ طاهر کافی نہیں ہے نمیکنه. باید بارون قدری باشه اس که کے رو پاک زمین کرنے کے لیے. جاری نہیں، بشه. وہ اون بارونه بارش که جس پہ حکم پانی زمین پہ جاری ہو کر رو جائے داره و وہ طاهر نجس کو میکنه. پاک کرتی ہے. میدونم این حرف عروه رو ببینید. بله اما جماعت ایک قبول جماعت علماء دارن، نے قبول جماعت کرتی هم ہے قبول اس نکردن، کو، شم خود اور من بعض نے قبول نہیں کیا. برداشتم اینه که نه فایده نداره. اگه یه چند تا قطره فقط از آسمون آب اومد، این قطره آب افتاد روی متنجس، طاهر ایک نمیشه. تھوڑا سا بارش ہوئی تو یہ کافی نہیں ہے. شنو؟ الرياء لعله بالشعار الحسينية فضيلة حتى الناس آخر يشوفون يتعلمون حتی منه. ریا جو ہے اس میں کیا نام ہے، شاعر حسینی میں کچھ قبول ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اور کریں. شوفوا في تشييع الجنازة في الروايات اكو واحد اللي يروح الى تشييع الجنازة يري نفسه بعض للميت. تشییع جنازہ میں آیا ہے کہ اپنے آپ کو دکھائے اہل خانہ کو کہ میں آیا ہوں تشییع هذا میں. الرياء یہ بهذا ریا ہے المعنى لیکن فضيلة، یہاں پر ما حکم فيه ہے. إشكال. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. Gracias.